سلف صالحین منہج کے علماء کرام اور خصوص میرے استاد محترم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھنا، اگر تم توحید کا پرچم بلند کرو گے، لوگوں کو شرک اور بدعت سے روکو گے اور قرآن و سنت ان کو پڑھ کر سناؤ گے، تو تمہیں ان مرحلوں سے گزرنا پڑے گا جن مرحلوں سے انبیاء علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو گزرنا پڑا۔ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں ابو جہل تھا، جس کا اصل نام عبد العزیز بن عبد المطلب تھا۔ اس کے سامنے توحید کی بات رکھی گئی، قرآن و سنت کی بات رکھی گئی تو فوری مکر گیا، حالانکہ اس کو ابو الحکم کہہ کر بلایا جاتا تھا، یعنی حکمت والا، یعنی فیصلے کرنے والا، پلاننگ کرنے والا۔ فیصلے کرنے والا شخص کوئی عام تو نہیں ہوتا، اس کے پاس حکمت تھی، سوچ تھی، لیکن جب اس کے سامنے حق بات رکھی گئی تو وہ حق ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اسی طریقے سے جب جو ساری فساد کا جڑ ہے یعنی شیطان، اس سے کہا گیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، اکڑ میں آ گیا، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں ایک انسان کو کیوں سجدہ کروں؟ جب انسان میں انانیت اور اکڑ آ جاتی ہے تو اس کی عقل کام کرنا بند کرتی ہے۔ اس کو تم قرآن کا سارا قرآن پڑھ کر سناؤ، یا سارے حدیثیں پڑھ کر سناؤ، یا سارا قرآن گھول کر پلا دو، پھر بھی اس کو بات سمجھ میں آنے سے قاصر رہے گی۔ اسی لیے جب قرآن و سنت کی بات آئے تو ذرا ہم ضرور صبر اور تحمل کے ساتھ سنیں۔ اگر علم نہ ہو تو جاننے کی کوشش کریں، لیکن اپنی عقل سے، اپنی زور سے کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ ہم قرآن و سنت پہ غالب آ جائیں، نعوذ باللہ۔ اس کے پاس یہ سب کچھ اچھائیاں تھیں، لیکن جیسے اس کے سامنے قرآن و سنت اور توحید کی بات آئی تو وہ فوری مکر گیا اور نبی علیہ السلام کی دشمنی میں اتر آ گیا، جس کی مخالفت میں قرآن میں سورت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو جب ہم قرآن و سنت کی بات کو اجاگر کریں گے، توحید کا پرچم لہرائیں گے، تو تمہیں بھی ان مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ دیکھنا، جب تم توحید اور قرآن و سنت کی باتوں کو اجاگر کرو گے تو تمہیں بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن تم صبر کرنا۔ آج جو تمہاری مخالفت کر رہی، ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، اگر یہ نہیں تو کم سے کم ان کی اولاد میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی راہ راست پر آ جائے، لیکن تم صبر کرنا اور ان کو حق پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ عصر کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے اور صبر کیا۔ حق پہنچانے کے اگینسٹ جو تکالیفیں ان کو آئی اس پہ صبر کیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی بات رکھی جائے، ان کو بتلایا جائے کہ قرآن و حدیث کا حکم تو یہ ہے، ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر یہ بات کریں گے تو ہمیں ضرور ان مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، ضرور ہمیں ان لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو مخالفت میں آ رہے ہیں ان کو علم نہیں رہنے کی بنیاد پہ وہ مخالفت پہ آ رہے ہیں۔ اگر ان کو علم ہوتا تو وہ کبھی مخالفت نہ کرتے۔ کم سے کم وہ لوگ اپنے اندر یہ شعور ضرور پیدا کرنا چاہیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ جب علم نہیں ہے تو کم سے کم علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، اگر علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، جن کو علم ہے اگر وہ بتا رہے ہیں تو ان کی بات سننے کی کوشش کرنا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، بوڑھا، جوان، بچہ، ہر کسی پہ علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو، لیکن تم اپنی انانیت، ضد، تکبر کی وجہ سے کہیں اپنا خسارہ کرنا بیٹھو۔ اس کا رزلٹ آج نہیں ملتا، اس کا رزلٹ جب آنکھ بند ہوتی تب ملتا، لیکن اس وقت رزلٹ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اسی لیے جب تک شہ رگ میں جان ہے آپ کوشش کریں کہ حق کو پہچانے، جانے، سمجھے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان کی بات سنیں۔
اگر وہ لوگ بھی قرآن و سنت کے خلاف بیان کرے تو تم ان سے الگ ہو جاؤ. اگر وہ تمہیں قرآن و سنت سے صحیح بات بتائے تو اس پہ اپنا سر خم کرو. اپنے اندر کسی حسد کے بنا پہ، کسی بغض کے بنا پہ تم اللہ کی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کی مخالفت میں نہ اتر پڑو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنا خسارہ کر بیٹھو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم بھی اندھیرے میں رہو گے اور تمہاری آنے والی نسل بھی اندھیرے میں رہے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کا سینہ کھول دے، ہم سب کے ذہنوں کو کھول دے، ہم پہ حق بازی عطا فرما، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ایسے منافقوں میں شامل نہ فرما جو ادھر بھی صحیح کرتے ہیں اور ادھر بھی صحیح کہتے ہیں. اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں ایسی منافقت سے. اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلا. آمین. السلام علیکم.